جی پیارے بچوں، ہم بات کا آغاز کریں دوبارہ. سارے بچے اگرچہ کہ نہیں آئے لیکن میں نے کہا ابھی اتنا ٹائم انف ہے میرا خیال ہے، ورنہ پھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بینک اوور ڈرافٹ از دا کریڈٹ فیسلٹی گیون بائی بینک آفٹر دا اکاؤنٹ بیلنس ریچ زیرو. جیو میتھ صاحب بالکل گوگل بابا صحیح بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن پیارے بھائی اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر انٹری کیوں نہیں بن رہی، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اب. صحیح ہے. میں ایک آپ کو آسان سی اگزامپل دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنا اچھا ریئیکشن دیتے ہیں اس پہ. اگزامپل یہ پیارے بھائی، ایک فروٹ سیلر، ایک ٹھیلے والا، ایک اسٹال پر ایک شخص فروٹ رکھ کے بیٹھا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے. چاہے وہ آواز لگا کے بیچ رہا ہو، چاہے وہ فروٹ رکھ کے بیچ رہا ہو. آپ اس دکان کے سامنے سے گزرے، آپ فروٹ کے ٹھیلے کے سامنے سے گزرے، انفیکٹ آپ نے اس سے یہ پوچھا بھی کہ بھائی کیا حساب ہیں یہ فروٹس. اس نے آپ کو بتایا بھی، بٹ آپ نے اس سے نہ کوئی فروٹ لیا، نہ کوئی پرومس کیا، نہ کوئی وعدہ کیا. کیا کوئی ٹرانزیکشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. آپ سب کا جواب یہی ہے. کسی ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزریں، لمبی لمبی سانسیں لیں، خوشبوؤں کا ذائقہ محسوس کریں، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی؟ جی عابدین بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پیارے بھائی؟ اوکے. یقیناً آپ کا جواب ہے سر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، لمبی لمبی سانسیں لینے سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ہے نا. تو بیٹا آج یہاں پر بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو، ہم نے آپ کو ایکسٹرا پیسے نکالنے کی حد منظور کر دی ہے. آپ چاہیں تو اپنے اکاؤنٹ سے جب چاہیں، آپ کا اکاؤنٹ کا بیلنس زیرو بھی ہو، اگر آپ کے مطابق آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم بھی ہو جائیں تو آپ ایکسٹرا نکال سکتے ہیں. کتنے؟ سر یہ کہاں لکھا ہے سکتے ہیں؟ ہیڈ بین سینکشن کا مطلب ہوتا ہے منظور ہو گئی، انہوں نے اپروو کر دیا ہمارے لیے کہ ہم 20,000 روپے ایکسٹرا نکال سکتے ہیں. ابھی ہم نے نکالے نہیں ہیں بھائی، ابھی تو نکالے ہی نہیں ہے تو دینا تو بات کی بات ہے. کیا خیال ہے عمید بھائی؟ پیسے نکال لیا کیا میں نے؟ جو میں یہ بولوں کہ بعد میں دینے ہیں، کیا میں نے پیسے نکال لیے بینک سے؟ صرف اس سوال کا جواب. جب میں نے پیسے نکالے ہی نہیں پیارا بھائی، تو پھر میں تو یہ بولوں گا نا، جب پیسے نکالنے نہیں تو پھر ذمہ داری کس بات کی؟ میں پیسے نکالوں گا تو کہوں گا پیسے دینا بینک کو واپس میری ذمہ داری. کیا خیال ہے؟ ایگری عمید بھائی؟ جی تھینک یو سو مچ. تو میں نے تو بینک سے پیسے نکالے ہی نہیں نا میرے دوست. تو نہ میرے پاس پیسے آئے، نہ میرے بینک سے پیسے نکلے، نہ ابھی بینک کو پیسے دینا میری لائبلٹی. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک میں بینک سے ایکسٹرا پیسے نکال نہیں لیتا تب تک میں کیوں ادا کروں گا اسے؟ اس نے مجھے کہا ہے کہ جب تمہارے لیے منظور کر دیا، ہم نے اپروو کر دیا کہ جب تم چاہو 20,000 روپے نکال لینا. بینک نے بتایا ہے، یہ تھوڑی بولا ہے کہ تم نے 20,000 روپے نکال لیے. بول رہا ہے سینکشن کا مطلب ہوتا ہے بتایا نا، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو اپروو کرنا، منظور کرنا. بینک نے منظور کر دیا. ایسے ہی تھوڑی کہ ہر کوئی اپنے اکاؤنٹ سے جا کے ایکسٹرا پیسے نکالتا رہے. بینک جب تک اپروو نہیں کرے گا کوئی بھی شخص اپنے اکاؤنٹ سے ایکسٹرا پیسے نکال نہیں سکتا. آئی ہوپ اب تو یہ سب کو کلیئر ہے. جسے کلیئر نہیں ہے جلدی سے ہینڈ ریز کرے. میں نیکسٹ کوسچن پہ جانے لگا ہوں اب. چار پانچ لوگوں نے وائی لکھ کے بھیجا ہے، جی سر لکھ کے بھیجا ہے، باقی سب لوگ اطمینان سے پرسکون بیٹھے ہیں. بتانے کی توفیق ہی نہیں ہے، کیا کریں. سر کریڈٹ کارڈ کس لیے ہے؟ تو وہ عمید خان وہ بھی چیزیں لینے کی. سر کریڈٹ کارڈ تو پرسنل یوز ہے نا آپ کا، انسانوں کے نام پہ بنتا ہے، بزنس کے نام پہ نہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ جا کے دکان سے سامان خریدتے ہیں، کریڈٹ کارڈ چارج کرواتے ہیں، وہ پیسے آپ نے بینک کو دینے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. سر یہ والے پیسے بھی بعد میں دینے ہوتے ہیں، لیکن کب دینے؟ کریڈٹ کارڈ کے پیسے بھی بعد میں دینے ہوتے ہیں لیکن کب دینے ہوتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ استعمال نہ کرو پھر بھی پیسے دینے ہوں گے، بتاؤ. جب تک کے ایف سی پہ جا کے، میک ڈونلڈ پہ جا کے، برگر کنگ پہ جا کے کچھ ٹھوسیں گے نہیں تو جب تک پیسے نہیں دینے ہوں گے نا پیارے بھائی. کیا خیال ہے؟ جب کریڈٹ کارڈ یوز کرو گے، کہیں جا کے کوئی پروڈکٹ خریدو گے، کسی دکان پہ جا کے اپنے لیے لیپ ٹاپ خریدو گے تو کارڈ چارج کرواؤ گے وہاں کریڈٹ کارڈ، تو پھر بینک کا بل آئے گا تمہارے پاس، پھر تم نے بل کے پیسے دینے ہوں گے. بجلی استعمال کرو گے، بجلی کا بل آئے. بالکل اسی طرح کی چیزیں. چلے میں آگے بڑھتا ہوں، میرا خیال ہے سب لوگ کلیئر ہیں اب. جو لوگ کلیئر نہیں ہے، میں نے بولا تھا ہینڈ ریز کریں، کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا. ناؤ وی آر آن کوسچن نمبر 9. مجھے پورا یقین ہے آج ہر بچے نے پیج کے ٹاپ پر کیا لکھا ہے لکھ کے بھیجیں. آج ہر بچے نے پیج کے ٹاپ پر کیا لکھا ہے لکھ کر بھیجیں.
غلط. حاشر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جب ہم فزیکل کلاسز لیں تب آپ یہ ٹاپک اگین سمجھا دیجیے گا. تو سر پھر ابھی پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا سر. کیا کہتے ہیں؟ برا نہیں مانیے گا میری بات کا, میں ذرا اسی طرح بات کرتا ہوں. اگر برا لگے تو بول دیں سر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے سر, تو پھر ابھی پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ باقی سب لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر باقی لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آن لائن کلاسز ختم کر دیتے ہیں. میرے لیے ایسا پیسہ حرام ہے جس میں مجھے فائدہ ہی نہ ہو, جس میں میرے بچے کو سمجھ ہی نہ آئے. میرے بھائی ایک ایک کلاس کی ویڈیو روزانہ کی بیسس پہ بھیج رہا ہوں, ڈیلی, آپ لوگوں کے میل ایڈریس پہ. تو بھائی آپ کو میں نے کتنی دفعہ بولا کہ آپ پوچھیں آپ پوچھیں آپ پوچھیں. جب میں کوشچن نمبر 9 پر آ گیا آپ سو کے اٹھ گئے اور آپ نے بولا کہ اب آپ کو ایگزامپل سمجھ میں نہیں آئی میری والی. معذرت بھائی, ایسے کلاس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ ریکارڈڈ لیکچر دوبارہ سنیے گا, آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے, مجھے میسج کر دیجیے گا, میں آپ کو وہاں 10 بار سمجھا دوں گا. اتنا دیر نہیں کیا کریں نا پلیز, تھوڑا سا کوئک رسپانس دیا کریں. میں نے بولا کہ میں اگلے کوشچن پر چلوں, ہینڈ ریس کر لو, نہیں سمجھ میں آیا. آپ لوگ یہ بیٹھے ہوئے تکلف, یہ لکھتے ہوئے آپ لوگوں کو وہ نہیں ہو رہا تکلف کہ سر کو میں یہ بولوں گا کہ دوبارہ سمجھا دیجیے گا فزیکل کلاسز میں. تو بھائی اس پہ بھی تکلف نہ کرو کہ ہینڈ ریس کر دو. میں سمجھانے کو تیار تو ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں کوشچن نمبر 9 پہ آ گیا, میرا سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 9 کے ٹاپ پہ کیا لکھا ہے, آپ مجھے جواب لکھ کے بھیج رہے ہیں, یہ دوبارہ سمجھا دیں. سوری بھائی, میرا انداز آپ کو برا لگے, میں اس کے لیے سوری کہہ رہا ہوں آپ سے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ جو ہے نا وہ اس کو سیکھیں طریقے کو. اور جن بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہینڈ ریس کریں. آن لائن پڑھائی جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہینڈ ریس کریں. اگر آپ کو آن لائن پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتا دیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اور زبردستی آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن. کوئی تقریباً ہمارے پاس کلاس میں آپ کو پتا ہے کتنے بچے آن لائن رجسٹرڈ ہیں؟ آئی تھنک 50% آف دا اسٹرینتھ. تو پوری کلاس تھوڑی آن لائن پڑھ رہی ہے. جنہیں سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھ رہے ہیں, جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ چھوڑ چکے ہیں. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چھوڑ دو پڑھنا. بھائی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کسی انڈیویجول ٹیچر کو ہائر کر لیں, کسی کے گھر جا کے پڑھ لیں, 3 4 دوست گروپ بنا کے کسی ٹیچر کو ہائر کر کے پڑھ لیں. پڑھیں ضرور, میں نے تو صرف یہ بولا ہے آپ لوگوں سے, یہ تھوڑی کہا ہے کہ سارے عمران سے پڑھیں, آن لائن پڑھیں, اسی جگہ آ کے پڑھیں. جہاں پڑھنا چاہیں پڑھیں, آپ کی مرضی. شکریہ. آپ سب لوگوں نے سب سے پہلے ٹاپ پہ کیا لکھا ہے, امید لکھ کے بھیجو مجھے. سمرا سب سے پہلے ٹاپ پہ کیا لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھ کے بھیجنا مجھے اس کوشچن میں. حافظ صاحب شکریہ, افرا فسی شکریہ, سیدہ تانیہ بیٹا شکریہ, ویری گڈ ایکسیلنٹ. علی خان شکریہ, حافظ معاذ بن غیاث صاحب شکریہ, ارحمہ شکریہ, کشش شکریہ. تقریباً لوگوں نے جواب مجھے دیا, ایکسیلنٹ. اور عابدین نے بھی لکھ کے بھیجا, امید نے بھی لکھ کے بھیجا. آپ سب نے ٹاپ پر پیج پہ لکھا ہے حقانی اسٹور, بزنس کا نام. آج ڈیش ڈیش فارم نہیں لکھیں, آج حقانی اسٹور لکھیں گے سب بچے. حیرت کی بات ہے یار, سمجھ سے باہر ہے. مطلب اتنا ٹائم ہمارا ویسٹ کروا دیتے ہیں یہ لوگ, ان کو احساس نہیں ہے. ایک کامنٹ لکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کلاس چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. کیا بدتمیزی کی انتہا ہے بھائی. میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایک بندے کو کمنٹ کرنے کے بعد رکنا تو چاہیے نا کلاس میں. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی بات کی ہے سر سے تو سر اس کا جواب دیں گے, سنے تو صحیح. وہ بھاگ جانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں کوئی بےزتی کر رہا ہوں کسی کی؟ آپ کی عزت ہماری عزت ہے بھائی, آپ ہماری اولادوں کی طرح ہیں. میں بات بھی نہ کروں, آپ مجھے کچھ بھی لکھ کے بھیج دیں, میں آپ سے بات بھی نہ کروں, مطلب میں خاموشی سے اس کو پی جاؤں. ایک بچہ مجھے بول رہا ہے سر فزیکل کلاسز ہوں گی تو آپ یہ دوبارہ سمجھائیے گا اوور ڈرافٹ والی مثال. میرے بچے اوور ڈرافٹ بتا رہے ہیں الحمدللہ. بھائی تم نے نہیں پڑھا تو تمہارا قصور ہے, تم پرانی ریکارڈڈ ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے, اوپر سے تم سوال کر کے بھاگ گئے کلاس میں سے, پھر بعد میں بولو گے انٹرنیٹ خراب ہو گیا. میری بلا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کوئی چوری چھپے کام تھوڑی کر رہا ہوں. میں ریکارڈڈ لیکچر بنا رہا ہوں, آپ ریکارڈڈ لیکچر میں دیکھ لیجیے گا, میں آپ کا نام لے کے بول رہا ہوں. کیا آپ میسج کرتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں کلاس چھوڑ کے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, جس سے پڑھنا ہے اس سے پڑھیں اپنی مرضی سے. شکریہ. پیارے بچوں, اس بات کو اطمینان سے سمجھیں
کہ آپ نے حقانی اسٹور بزنس کا نام لکھا ہے، سیکنڈ لائن میں آپ لوگوں نے لکھا ہے جرنل، تھرڈ لائن میں ڈیٹ پرٹیکولر پوسٹنگ ریفرنس کے بعد نیکسٹ، فورتھ لائن میں آپ نے 1998 اینڈ ان دا نیکسٹ لائن آپ نے مینشن کیا جنوری 1 انٹری بنائی کیش ڈیبٹ حقانی کیپٹل کریڈٹ 2,80,000 وائی فار نیکسٹ. آگے چلوں، وائی لکھ دیجیے اگر سمجھ آ گیا، بس وائی بھی لکھ دیں گے تو انف ہوگا. اوکے شکریہ. اگین فرسٹ کو ایک اور انٹری ہے پرچیز شاپ بلڈنگ فار کیش، آپ نے انٹری بنائی شاپ بلڈنگ ڈیبٹ. ارے نیو میتھ صاحب یہ میری ذمہ داری ہے، اس میں تھینکس کی کوئی بات نہیں ہے. شاپ بلڈنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ 1,00,000 میرا بیٹا. آگے بڑھوں. شاپ بلڈنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ 1,00,000 2 تاریخ کو پڑھ رہا ہوں اب. پرچیز شاپ فرنیچر فار کیش 20,000، یقیناً آپ نے انٹری بنائی شاپ فرنیچر ڈیبٹ کیش کریڈٹ 20,000 روپیز. 4 تاریخ پرچیز مرچنڈائز فار کیش 15,000، مرچنڈائز خریدی کیش پر 15,000 کی، پرچیزز ڈیبٹ کیش کریڈٹ 15,000 روپیز. 5 تاریخ پیڈ ٹرانسپورٹنگ ایکسپینس ڈیبٹ کیش کریڈٹ 150 روپیز. سر کیش کیوں؟ پیڈ کا مطلب ادا کیا، کیا ادا کیا؟ کیش. تو پیڈ ٹرانسپورٹنگ ایکسپینس، تو انٹری بنائی ٹرانسپورٹنگ ایکسپینس ڈیبٹ کیش کریڈٹ 150 روپے. 7 تاریخ بتا کے میں کلاس ختم کر دوں گا، ہوم ورک آپ نوٹ کر لیں. 7 تاریخ جلدی سے بتا رہا ہوں کیونکہ میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. اطمینان سے سنیے گا. 7 تاریخ پرسکون ہو کے، 7 تاریخ کو اگر کسی بچے نے 2 انٹریاں بنائی ہیں تو میرے نزدیک اس نے زیادہ اچھا کام کیا ہے، اور اگر کسی بچے نے کمپاؤنڈ انٹری بنائی ہے تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے، بٹ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے. اب اگر وہ جینیس ہے، ذہین ہے، دماغ بہت اچھا چلتا ہے تو بے شک وہ کمپاؤنڈ بنا لے. لیکن آپ کو یاد ہے کمپاؤنڈ بنانے کے لیے کیا شرط تھی؟ دونوں انٹریز میں کوئی ایک اکاؤنٹ، دونوں انٹریز میں کوئی ایک اکاؤنٹ سیم ہو، کامن ہو. اب اگر آپ یہ 2 انٹریز الگ الگ بنا رہے ہیں تو دونوں میں کوئی اکاؤنٹ سیم نہیں ہے میرے مطابق. آئیے میں آپ کو انٹری سناتا ہوں. 7A، کیا بولا میں نے؟ 7A انٹری بنائی پرچیزز ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل جمالی اینڈ سنس 17,800 سے کریڈٹ. دوبارہ کہوں گا ایک بار، پرچیزز ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل جمالی اینڈ سنس 17,800 سے کریڈٹ. کسی کو لاجک پوچھنی ہے؟ آگے بڑھ جاؤں، اجازت ہے. اور آگے کہتا ہے اینڈ پیڈ ٹرانسپورٹیشن یا ٹرانسپورٹنگ ₹160، اور اس سامان کو خرید کر اپنے آفس تک لائے اور اس پہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کیا، ادا پیڈ. تو ٹرانسپورٹنگ ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ 160 روپیز. دونوں الگ الگ انٹری ہیں، دونوں میں دونوں کی ڈیٹ سیم ہے کیونکہ جس دن مال خریدا دکاندار سے اسی دن اس کو کرایہ ادا کر کے اپنے آفس تک لائے، لیکن دونوں میں کوئی ایک اکاؤنٹ بھی سیم نظر نہیں آ رہا. تو کمپاؤنڈ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ اسٹل کوئی بچہ کہتا ہے سر میں نے تو کمپاؤنڈ بنائی ہے، تو چیک کر لے اس نے کمپاؤنڈ کیا بنائی ہے. اس نے ڈیبٹ میں 2 نام لکھے ہوں گے، پرچیزز ڈیبٹ 17,800، ٹرانسپورٹنگ ایکسپینس ڈیبٹ 160 روپے. پھر پہلا کریڈٹ لکھا ہوگا اکاؤنٹ پیبل جمالی اینڈ سنس 17,800 سے کریڈٹ، دوسرا کریڈٹ لکھا ہوگا کیش 160 روپے. ہاں یہ آپ اس کو آپ کمپاؤنڈ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتاً یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، آپ نے بس 2 انٹری کو ملا کے لکھ دیا ہے. سمجھ گیا نا امید؟ یعنی آپ نے چاروں نام لکھ دیے، 2 ڈیبٹ میں لکھ دیے اور 2 کریڈٹ میں. بہت بہت شکریہ بچوں، میری اگلی کلاس کا وقت ہو گیا. کوشچن نمبر 9 آپ کا کمپلیٹ کر لینا پلیز، اور اب یہ ہوم ورک فردر نوٹ کر لو. کوشچن نمبر 8 گھر سے کمپلیٹ کر رہے ہو انشاءاللہ. کوشچن نمبر 13 جو ہے، نہیں 13 میں کروا دوں گا، 13 اور 14 میں کرواؤں گا. کوشچن نمبر 6 نوٹ کر لو اپنے پاس. کوشچن نمبر 6 کتنے کوشچن ہو گئے ایک طریقے سے دیکھا جائے؟ کوشچن 9 آپ نے گھر سے کیا تھا، جنہوں نے نہیں کیا وہ کوشچن 9 کمپلیٹ کریں. کوشچن 8 ہوم ورک ہے، پلیز نوٹ کر لیں سب بچے ہوم ورک. کوشچن نمبر 8 از یور ہوم ورک. کوشچن 6 is your homework. Question 8 and question 6. ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ منڈے کو اللہ کے حکم سے ملاقات ہوگی. خوب محنت کریں، اچھے سے دل لگا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.